ناظرین، اگر آپ میں سے کوئی شخص یہ ویڈیوز صرف سنتا ہے، اگر کسی کے اندر علم کی تھوڑی سی کمی ہے، برداشت نہیں ہے، ظرف بھی قابل ذکر نہیں ہے، تو آج کی ویڈیو مت سنیے گا۔ یہ آپ کو تب سمجھ میں آئے گی جب آپ اسے صرف سنیں گے نہیں بلکہ کچھ سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے۔ ایک دن یوں ہوا کہ مراقبے کی نیت سے میں بیٹھا، شمال کی طرف منہ کیا، لیکن نہیں معلوم کہ کیوں اس دن میرا ارتکاز معمول کے مطابق قائم نہیں ہو پا رہا تھا۔ طبیعت میں کچھ عجیب سی بے چینی تھی، اضطراب تھا۔ ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے اندر سے کوئی چیز باہر آنا چاہتی ہو اور میں نہ جانے کیوں اسے دبانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کافی دیر یہ کشمکش چلتی رہی۔ آخر میں نے اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑ دیا، حالات کے دھارے پر چھوڑ دیا، لمبے سانس لیے، آنکھیں بند کی، توجہ قائم کرنے کی کوشش کی، نہیں ہوئی تو دماغ کو خالی چھوڑ دیا۔ کچھ دیر بعد عجیب سے خیالات دماغ میں آنا شروع ہوئے۔ پہلا خیال آیا اطراف کے بارے میں، جسے ہم سمت بھی کہتے ہیں، جہت بھی کہتے ہیں، چار ہیں۔ پھر ذہن میں ایک فکرہ گونجا کہ اسے شش جہات یعنی 6 سمتیں بھی کہا جاتا ہے۔ پھر بات 10 تک پہنچی، یعنی مشرق، مغرب، شمال، جنوب، پھر اوپر اور نیچے، یہ 6 ہو گئیں۔ پھر خیال آیا کہ مشرق اور شمال کے درمیان بھی تو ایک سمت ہے، شمال اور مغرب کے درمیان بھی، مغرب اور جنوب کے درمیان بھی، اور جنوب اور مشرق کے درمیان بھی تو ایک سمت ہے۔ یہ 10 ہو گئیں۔ ابتدا اس سے آگے ہوئی جب مجھے 11ویں سمت کا خیال آیا۔ جی ہاں، 11ویں سمت۔ یہ بات شاید ہی کسی نے بتائی ہو یا آپ نے کہیں پڑھی ہو۔ میرا خیال ہے ناممکن نہیں، شاید میں پہلا آدمی ہوں جو اس کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ 11ویں سمت۔ ناظرین، کبھی آپ نے غور کیا کہ اکثر ماہرین کہتے ہیں، شاید اب سائنسدان بھی اس بات کی تصدیق کر رہے ہوں کہ شمال سے جنوب کی سمت کچھ عجیب سی مقناطیسی لہریں ہر وقت اس کائنات میں جاری و ساری رہتی ہیں، جن کا اس کائنات میں بہت اہم کردار ہے۔ کیا شمال جنوب بن سکتا ہے؟ ہاں، بن سکتا ہے۔ مثلا کوئی شخص کراچی میں رہتا ہے تو سکھر اس کے لیے شمال ہوا، اور جب وہ سکھر پہنچ کر صادق آباد یا رحیم یار خان کی طرف رخ کرے گا
تو پھر یہی شمال بنے گا. جب وہ رحیم یار خان پہنچے گا تو پھر بہاولپور جو ہے وہ شمال ہوگا. پیچھے سارا علاقہ جنوب بن چکا ہوگا. بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. کہتے ہیں کہ شمال کی طرف سفر پستی سے بلندی کی طرف کا سفر ہوتا ہے. میں پاکستان سے باہر کبھی نہیں گیا، میرا پاسپورٹ ہی نہیں بنا ہوا، لیکن اس کے باوجود جب بھی اطراف و جوانب میں عالم کے سفر کرنے کی کوشش کی تو یہ شمال کی طرف سے آتی ہوئی لہریں انہوں نے احاطہ کیے رکھا. پھر ایک تجسس، ایک کھوج پیدا ہوا کہ یہ لہریں شمال میں کہاں سے آتی ہیں. اگر آپ سورج کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں، ابھرتے سورج کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ کو مشرق کی طرف اپنا منہ کرنا پڑے گا. ڈوبتے سورج کا تماشا دیکھنا چاہتے ہیں یا نظارہ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ دنیا میں غروب آفتاب کا منظر بہت سے لوگوں کو بہت اچھا لگتا ہے، تو پھر آپ کو اپنا منہ، اپنا رخ مغرب کی طرف کرنا پڑے گا. چاند کو دیکھنا چاہتے ہیں تو بھی یہی پوزیشن ہوگی، یا مغرب یا مشرق. جنوب کی طرف کیا ہے اور پھر شمال میں کیا ہے؟ شمال کی طرف روحانیت کے طلبگار آخر کیوں منہ کر کے بیٹھتے ہیں؟ اس کا روح کے ساتھ، ان پر اسرار علوم کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تو یہ وہ خیالات تھے جو اس دن میرے اندر پیدا ہوئے. چلے میں نے سوچا اور پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کی. تو ناظرین، 11ویں سمت کا سفر تیسری سمت سے شروع ہوتا ہے. پھر اگر آپ 4 اطراف تسلیم کرتے ہیں تو 6ٹھی سمت آپ کو پہنچنا ہوگا. اور اگر آپ آسمان و زمین کو بھی 2 سمتیں شمار کرتے ہو، یعنی زمین کے نیچے تحت الثری کی طرف، ان کو اگر آپ ملا کے 10 سمتیں تصور کرتے ہیں تو پھر 11ویں سمت بنتی ہی بنتی ہے، جس کے طرف سفر کی ابتدا تیسری سمت سے ہوتی ہے. تیسری سمت جسے شمال کہتے ہیں، اس کا منبع و مرکز شمال کی طرف سے جو مقناطیسی لہریں جاری رہتی ہیں، ان کا منبع و مرکز کہاں ہے؟ بہت اہم سوال ہے، جس کا کچھ ثبوت 11ویں سمت جانے والوں کو ہی ملتا ہے. بتا دوں 11ویں سمت کون سی ہے؟ 11ویں سمت ناظرین وہ سمت ہے جو اس کائنات کا محور و مرکز ہے. یہ کائنات اسی 11ویں سمت کے لیے ہی تخلیق کی گئی. یہ 11ویں سمت جو ہے باقی 10
سمتوں میں جاری ہے اور ان 10 سمتوں سے ورا بھی ہے، ماورا بھی ہے، اور یہ 11ویں سمت وہ ہے جو آپ کے اندر موجود ہے، خارج میں نہیں، باطن میں۔ سوچئے، اکیلے اگر یہ بات سمجھ نہ آئے تو اپنے ساتھ کسی اور کو شریک کیجئے، دونوں مل کے سوچئے، چاروں مل کے سوچئے، شاید بات سمجھ میں آ جائے۔ اسی موضوع پر مزید پھر کل انشاءاللہ۔